اچھا عادل، آج کیا پروگرام کیا ہے؟ جو خط آیا تھا امریکہ سے جی ڈاکٹر بشیر ہمارے ڈاکٹر صاحب کا، ہاں جی اس کے اوپر جی مولوی بھی یہی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، جی نعوذ باللہ. تو اسی پہ ڈاکٹر بشیر صاحب نے یہ خط بھیجا ہے. جی یہ عام ہے آج کل. حضرت مسیح علیہ السلام کی جو کردار کشی کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جگہ جگہ اور عدالتوں میں بھی یہ بات چلائی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین برداشت نہیں ہوتی ہم سے. خدا کے ایک پاک نبی کی حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت سخت الفاظ میں توہین کی ہے. اور یہی اعتراض ہے جو انگلستان میں انہوں نے بہت پھیلایا انگریزی میں ترجمہ کر کے، اور جب اس کا جواب لکھوا کر ہم نے اس کے مقابل پر اسکولوں کالجوں میں شائع کروایا تو ایک دم ان کا اشتہار مر گیا، بالکل غائب ہو گیا وہاں سے. اس لیے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں، بیچاروں کو الفاظ بہت سخت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور ایک دفعہ تو دل دہل جاتا ہے آدمی کا یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جب اس کا پس منظر بتایا جائے، جب حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں وہ حکمت عملی بتائی جائے کہ جس حکمت عملی سے آپ نے جوابی حملہ کیا ہے، تو روح وجد میں آ جاتی ہے. آپ ایک جہاد میں مصروف تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دفاع کا جہاد تھا جو ہندوستان میں اس وقت آپ نے لڑا ہے جب کہ انگریزی حکومت کا غلبہ اور دبدبہ اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا. اور ان کے سائے تلے فوج در فوج پادری ہندوستان سے بھی، یورپ کے دوسرے ملکوں سے بھی اور امریکہ سے بھی وہاں پہنچ رہے تھے، اور اس قدر بے باک ہو گئے تھے کہ ان کے الفاظ پڑھ کے انسان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ کس طرح ہمارے پاک مقدس آقا پر انہوں نے زبانیں کھولی ہیں اور بے دھڑک کرتے رہے ہیں. سارے ہندوستان میں انہوں نے وہ تحریریں پھیلائیں، وہ تقریریں کی، اور وہ جن کو آج غیرت آ گئی ہے بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی اور حد تک اور گستاخی ہوتے ہوئے دیکھ کر کسی کو غیرت نہیں آتی تھی. چند علماء تھے متقی بزرگ بیچ میں سے مستثنا تھے، ان کے حوالے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس زمانے کے سارے علماء ہی بے حس تھے. ابھی وہ پاک صاف زمانہ تھا، ابھی روشنیاں باقی تھیں کچھ. اور اس زمانے میں بعض علماء نے بالکل کوئی خوف نہیں کیا انگریز حکومت کا یا کسی اور کا، بڑے زور کے ساتھ جوابی حملہ کیا ہے. وہ بھی یہ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں. وہ علماء وہ ہیں جن کی عزت اور احترام سارے ہندوستان میں کی جاتی، اور اس طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے. یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جب میں عبارتیں پڑھوں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ مسیح علیہ السلام نے ایسی سختی فرمائی. لیکن جب میں اس کا پس منظر دکھاؤں گا، عیسائیوں کے حملے بتاؤں گا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جوابی حملہ کیوں ضروری تھا. اور اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ پر اور آپ کی جماعت پر ہمیشہ کے لیے الزام کاٹ کر پھینک دیا جائے کہ انگریز کے خود کاشتہ پودے تھے. انگریز کا پودا ہوتا تو اس قسم کا جوابی حملہ انگریز بند نہ کرتا کبھی. جس کی حکومت کی اشاعت اور توسیع اور استحکام کی خاطر عیسائیت کو پھیلایا گیا ہے، اور حکومت کے بیٹے پر اور ان کے زور پر اتنے بے باک تھے کہ آپ اس کے نمونے پڑھیں. میں تو سارے نہیں پڑھ کے سنا سکتا، چند دکھاؤں گا صرف، تو حیران رہ جائیں گے کہ اتنی شدید زبان، اتنی خبیث زبان، اور جواب ہم کیسے دیں. یہ مشکل تھی. ایک طرف نبیوں کا سردار ہے، دوسری طرف ایک نبی تو ہے، ایسا نبی جس کو قرآن سچا تسلیم کرتا ہے. اب بتائیں اس کا جوابی حملہ کیسے کیا جا سکتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک عظیم تدبیر اختیار کی کہ مسیح پر حملہ نہیں کیا، یعنی اس مسیح پر جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اور اس کا الگ ذکر فرما کر بہت تعریف فرمائی کہ دیکھو قرآن کتنا پاک اور پیارا وجود، کیسا معصوم نبی پیش کرتا ہے. اور فرمایا اس کی اور میری روح میں تو اتحاد ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بکواس کی گئی تھی
اس کا بدلہ اس وجود سے اتارا ہے جو حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا. جو بائبل نے مسیح کا نقشہ کھینچا ہے جو غیر حقیقی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس ترکیب سے سچے مسیح کو اس جھوٹے مسیح سے الگ نتھار کے کھڑا کر دیا. یہ تو میرا مسیح ہے جو قرآن کا مسیح ہے. کیسا پاک صاف ستھرا, کتنا پیارا, کتنا مقدس. میں بھی عبارتیں بولوں گا, آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کو الگ کر کے ایک یہ تمہارا مسیح ہے جس پر تم دنگڑاتے پھرتے ہو, جس کو تم نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے, اور خدا کے بیٹے کا وجود ہی کوئی نہیں. اس لیے جو فرضی تصویر تمہاری ہے میں اس کو تمہاری زبان میں گالیاں دوں گا جو تم نے دی ہوئی ہیں, وہ میں اپنی طرف سے نہیں دوں گا. اور ہر بات بتاؤں گا کہ تمہاری اپنی کتاب میں اس وجود کو گالیاں دی گئی ہیں جس کو تم نے خدا کے بیٹے کے طور پر گھڑ رکھا ہے. یہ ہے حکمت عملی جس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے قلم اٹھایا اور بہت زبردست جوابی حملہ کیا ہے. اب میں بتاتا ہوں, وہ جو خط آیا ہے اس میں وہ بھی ہل گئے ہیں. یہ خط پڑھ کر یہ تو خدا کے فضل سے بہت مستحکم ہے, اللہ کے فضل سے ان کے ایمان پر بھی زلزلہ نہیں آیا, لیکن دل میں ایک تعجب پیدا ہوا ہے کہ اتنی سخت زبان. ساتھ ہی یہ اس یقین کا بھی اظہار کیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ضرور ہوگی. کچھ ایسے عوامل ہوں گے جو اس وقت میرے میں نہیں, لیکن جب آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ دل پوری طرح تسلی پا جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ الفاظ ہیں, اور یہ وہی الفاظ ہیں جو مولویوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے انہیں کوئی اشتہار پڑھا ہو تو دوبارہ مسیح علیہ السلام کی کتاب پڑھی ہو تو سامنے آئے ہوں. لکھتے ہیں, اس میں شک نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 حاشیہ صفحہ میں تحریر فرمایا ہے, آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے. یعنی یہ اس مسیح کو متعلق کہہ رہے ہیں جو عیسائیوں کا فرضی مسیح ہے, یعنی خدا کا بیٹا. 3 دادیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں, جوابی حملے میں سنیں اور واقعتاً بہت سخت نظر آئیں گے. پھر اگلی بات جب سنیں گے پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا, مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگا. ان تم لوگوں نے جو خدا کا مزاج سوچا ہوا ہے, تمہارے نزدیک یہ بھی ایک شرط ہوگی خدا کے لیے کہ اس کے آباء و اجداد میں اس قسم کے لوگ ہوں. آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مشابہت درمیان ہے, کہ تم وہ جو بتاتے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک ناپاک عورتیں آپ کے ساتھ ملتی جلتی اور خوب ان سے میل جول تھا, تو کہتے ہیں پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ جدی مشابہت ہے. مراد یہ ہے تم تو اس بات کے قائل ہو کہ آدم سے ایک نسل خطا ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے خون میں نسل بعد نسل جاری ہو گئی. تو تمہارے عقیدے کی روح سے یہ کہنا چاہیے کھل کر کہ جس کی جدی رشتوں میں 3 زناکار عورتیں ہماری کتاب مقدس سے ثابت شدہ ہوں, ان کا خون میں دوڑنا اور اس کے نتیجے میں یہ گل کھلانا ایک طبی بات ہے. یہ استدلال ہے مسیح علیہ السلام کا ان کے اپنے عقیدے کے خلاف, اور جن کو پتہ نہیں ان باتوں کو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا حملہ کیسے کر دیا ایک نبی اللہ پہ. ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنیری کو کوئی موقع تو نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر ناپاک ہاتھ لگائے اور زناکاری کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے. یہ ہے مسیح علیہ السلام کی تحریر ہے. پھر سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ لعنتی قربانی کی پناہ میں جانا ایک بدماشی کا طریق ہے. تم جو مسیح کی پناہ میں جا رہے ہو خود مانتے ہو کہ وہ لعنتی قربانی ہے. ایسی کوئی